اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کی مسکراہٹ کو اس کے ہونٹوں پہ بھی بکھرنے لگا جب اس اچانک افتاد پہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں دو گنا ہوگی، جبکہ دھڑکنیں سر پر دوڑتی سانسوں کی راہ معطل کرنے لگی تھی۔ اس کی ڈوبتی اور ابھرتی ہوئی سانسوں کا تال میل محسوس کرتا وہ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ جذب کرتے ہوئے اپنی طلب پوری کیے جا رہا تھا۔ جب وہ کچھ ثانیوں کے بعد پیچھے سے نہ ہوا تو اس پر پسو قربت سے نڈھال ہوتی دھریا نے بے اختیار اپنے ناہن اڑتی ہاتھ کی پشت پر کھپوتے ہوئے گویا شعور کی راہ دکھانی چاہی، مگر اس کے اس تشدد پہ بھی لیکن اس کی بکھرتی ہوئی سانسوں پہ ترخم کھاتا ہوا پیچھے ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسی کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میں نے ایک دہائی سے چلتی ہوئی جنگ سے ٹکرا کر تمہیں حاصل کیا ہے دھریا، تمہیں خوش رکھنے، تمہیں ملحوظ رکھنے کے لیے میں ہر شے ہر شخص سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہوں، اور اس سارے سفر کے دوران مجھے تمہاری محبت اور تمہارے یقین کی ضرورت ہے۔ اپنے کندھے پہ ٹکے اس کے سلکی بالوں والے سر پہ اپنے ہونٹ جماتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو گہری سانس پڑتی جھجکتی ہوئی اس کے کندھے سے سر اٹھاتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اس کے ساتھ کا خمار درج تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر راہ پہ اپنے ہمراہ پائیں گے، دھیرے سے شرمگی لہجے میں کہتے وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتی اسے زندگی کا اصل مفہوم سمجھا گئی تھی۔ ابھی اور زارا آ کے تمہیں تیار کرتی ہیں کیونکہ آج کا فنکشن ہم ہرگز مس نہیں کریں گے۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور اس نے یہ سوچا نہ پوچھا کہ زخمی پیر کے ساتھ فنکشن کیسے اٹینڈ کرے گی، کیونکہ یہ بات جان چکی تھی جس کو اس کے خدا نے اس کے لیے چنا تھا وہ اس کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑے گا، اور اس کے احساس سے سرشار سے ہوتے ہوئے اپنے گرد باہیں پھیلاتی اس کی گستاخیوں پہ سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ کروٹ کے بعد نیند میں سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے چہرے پہ کچھ سرسراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نیند میں ہی کسمساتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپانا چاہا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پہلو میں دراز ہوتا اس کی کوشش کو ناکام بنا چکا تھا، اور ایسی جرت کون کر سکتا ہے۔ اس کا ادراک ہوتے ہی اس کی گہری نیند پھگ سے اڑی تھی، کیونکہ اسے جاتا پا کر وہ مزید بے لگام ہوتا، اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا، اس کے نیند کے نشے میں ڈوبتے ہوئے چہرے کو اپنی قربت کے رنگوں میں سے سجانے لگا۔ ربحان، اس کی بے باکی سے گھبراتے ہوئے اس نے بے ساختہ اسے پکارا جو اس کی تھوڑی پہ لب جمائے اب گردن کی حدود کو چھونے والا تھا۔ مسز ربحان، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی شرح کو ہونٹوں سے چھوا تو اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل سی ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی کون سا نشہ کیا ہے آپ نے؟ نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے اس کے ساحر کو دیکھا جو اسے بہت پرسو انداز میں جکڑے ہوئے تھا، جبکہ اس کے سوال پہ وہ کھل کے مسکراتا ہوا ایک بار پھر اس کی گردن پہ جھکا اور اپنے ہونٹ سبت کرتا ہوا بولا، ہم تو نہایت شرافت کے ساتھ ہی تیار ہو کر اپنے دوست کی طرف جا رہے تھے، لیکن نظر بھٹکتی ہوئی آپ پہ جا پڑی تو اندازہ ہوا کہ سوتے ہوئے بھی قیامت ڈھاتی ہیں۔ زومانی انداز میں بولتا ہوا اس کے وجود میں خون کی گردش کو تیز کر چکا تھا، جبکہ دل گویا کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ آپ جو ہر وقت اس موڈ میں آن رہتے ہیں، مجھ پہ قیامت ڈھاتے ہیں کیا؟ اس کا کیا؟ اس کے سینے پہ نظر جمائے وہ ہولی سے کہتی ہوئی اس کے ہونٹوں پہ کھلتی مسکان مزید گہری کر گئی تھی، اور اس کا نتیجہ بھی تو دیکھو کتنا پرفیکٹ مل رہا ہے۔ اس کے وجود پہ بے باک نگاہ دوڑاتا وہ اس کے پورے وجود کو سنسنا گیا تھا۔ اف، ہٹیں پیچھے لوفر اور چھچورے پولیس والے ہیں ہو آپ۔ شرم و حیا کو جھنجھلاہٹ کے پردے میں چھپاتی وہ اسے پرے کرنے لگی۔ جب اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے نرمی سے چومے اور پھر اس کے کان کی طرف جھکا۔ چائے پیو گی؟ اس کے سوال پہ وہ لہجہ بھر ٹھٹکی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کی گریب سے نکلتی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اور میرے چائے بنانے کے بعد کیا آپ واقعی اپنے دوست کی تیاری کے لیے اس کے پاس جا سکیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جسمانی ہیزی سے سوال کیا۔ ربحان پل بھر کے لیے ششدر رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کھلکھلاتی ہوئی آپ گنے کو اپنے بازوں میں جکڑا اور پوری شدت سے اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو تم؟ اس کے وجود پہ گرفت نرم رکھے وہ مانی ہیزی سے اسے بہت کچھ پاور کرواتا ایک دفعہ پھر سے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا، اور اس کی کھلکھلاہٹ کو نکھارتے ہوئے اس نے جھجکتے ہوئے اس کی کھلکھلاہٹ میں اپنی وارفتگی کے رنگ بھرے تو کمرے میں مانی ہیزی سے خاموشی چھا گئی، اور یہ خاموشی مزید فسو سمیٹ لائی، اور جب اس کے سینے سے لگی آب گنے نے آہستگی سے اس کی گردن میں بازو خیال کرتے ہوئے اپنے خود سپردگی کی دل پذیر اظہار کیا تھا۔ وہ چومتا ہے ہر روز ایک نئے انداز سے مجھے، اس کا اکلوتا عشق ہوں میں۔ حاسدین اور شرپسند افراد کے وہاں سے نکل جانے کے بعد میر پیلس ایک دفعہ پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، جہاں ولید میر اور کلثوم میر کے پرشفقت اور پیار بھرے سائے ان دونوں بیٹے اور بہوؤں رہیں گے۔ عبد الرحمن آفاق میر کے بچے اور ان کی منشا کے مطابق بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ والدین کے شرمناک اعمال کی بدولت ابھی کچھ عرصہ یہاں سر اٹھا کر
کھیل کے نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کی مکمل حفاظت کا بندوبست کرتے ہوئے انہیں امریکہ بھجوا دیا تھا۔ نین اور زنین کب نکلے تھے زرگام کی طرف؟ ناشتہ کرتے ہوئے ولید میر نے اپنی بہوؤں کی طرف دیکھا تھا۔ نین تو کچھ دیر پہلے نکلا ہے، آپ کو بتانے کے لیے گیا تھا، لیکن آپ شاور لے رہے تھے۔ لیکن ذوالنورین ضلع کو ڈراپ کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ نگاہ نے مسکراتے ہوئے وہ جواب دیا تو آملیٹ کو فوک سے ادھر ادھر کرتی ضلع کو ایک دفعہ پھر سے وہ بند باکس یاد آیا تو جسم میں عجیب سی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ ناشتہ نہیں کر رہے بیٹا؟ کیا ذوالنورین سے ابھی بھی کوئی ناراضگی ہے؟ ولید میر نے ناشتے سے اس کی بے توجہی دیکھی تو نرمی سے استفسار کرنے لگی، جبکہ ان کے یوں مخاطب کرنے اور غیر متوقع سوال پہ وہ خجل سی ہوگی کہ آج صبح ہی انہیں اس بابت معلوم ہوا تھا کہ ضلع ذوالنورین کے چل سکنے کے متعلق لا علم تھی۔ نہیں بابا، یہ لوگ تو اتنا کچھ پہلے ہی سفر کر چکے ہیں کہ وہ اپنی ناراضگی اور ناراضگی میں انہیں مزید کیسے کوئی سزا دے سکتے ہیں ہم؟ اس نے سنبھلتے ہوئے اپنے مخصوص نرم مگر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو کلثوم میر نے پسندیدگی سے اسے دیکھا جو حسب معمول کلائیوں پہ چوڑیوں سے جائے دوپٹہ اوڑھے ناشتہ زہر مار کر رہی تھی۔ ویسے میرے بابا بھی کہتے ہیں کہ انا رشتوں میں ایسی فصلیں اگا دیتی ہے جس کو کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید کہتے ہوئے بہت کچھ ان الفاظ میں کہہ دیا تو ان تینوں کے چہروں پہ پیار بھری مسکان پھیل گئی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو بچے، ولید صاحب نے دعا دی تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ تم لوگوں نے کب جانا ہے؟ کلثوم میر نے ناشتہ ختم کرتے ان سے پوچھا تھا۔ مما، نین نے تو آج سارا دن ادھر ہی رہیں گے، ہمیں کہا تھا کہ ہم تیار ہو کر ڈیڈ کے ساتھ آ جائیں، بس تھوڑی دیر میں ہم تیار ہو جاتی ہیں۔ اب کی بار نگاہ نے جواب دیا تھا، چونکہ ضلع اس کی بابت آگاہ نہیں تھی اور اسی وجہ سے نگاہ نے اپنے بابا کو جواب دیا تھا۔ چلیں بچے، آپ لوگ تیار ہو جو پھر نکلتے ہیں۔ کرسی کی سیٹ کے کھڑے ہوتے ولید میر نے دونوں سے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ چلیے میم، اس وقت تیار ہونے کی فارمیلٹی نبھائیے، کیونکہ اصل تیاری تو ہم رات میں ہی کروائیں گے تمہاری۔ کلثوم میر کی موجودگی میں نگاہ کے ان الفاظ پر پانی پیتی ضلع کو اچھوکا سا لگا تھا اور اس نے بے ساختہ کھانستے ہوئے ان کی جانب دیکھا جو مدھم سے مسکراتی ہوئی اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ ڈونٹ وری یار مما، اب نین کی دلہن کی بس چوڑیاں نہیں بلکہ نین کے بچے بھی چاہیے۔ نگاہ کے شوخی سے کہنے پر وہ اس قدر گڑبڑائی کہ اس کے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی اور بے ساختہ اپنا رخ بدل گئی۔ یہ خوشخبری آپ پہلے سنائیں اماں کو، کیوں کر آپ بڑی ہیں؟ ضلع نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس پہ چڑھائی کی تو وہ فطری طور پر فوری پلٹی اور حیا کی لپیٹ میں آئی، لیکن پھر کھل کر مسکرا دی۔ مما کی دعائیں ہوئیں تو ضرور، ویسے تو جتنا عرصہ تم لوگوں کی شادی کو ہو چکا ہے پہلے خوشخبری تم لوگوں کی طرف سے بنتی ہے، مگر کیا کریں، ہمارے لڑکے کا جھوٹ اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ اور اس کے معذور ہونے کی طرف اشارہ کرتی نگاہ بظاہر پرتعصب لہجے میں گویا ہوئی تھی، لیکن ضلع کی بے ساختہ نظر کلثوم میر کی جانب اٹھی تھی، جو اپنے معذور بیٹے کی بے باکیوں کے مظاہرے لائیو دیکھ چکی تھی۔ لیکن دونوں ساس بہو اپنی نہ سمجھی میں کبھی یہ نہ جان پائی اور کہ ٹانگوں سے معذور شخص کیسے اسے بے بس کر دیتا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ اٹھی اور کچن کے برتن اٹھا کر کچن کی جانب چل دی۔ اب بھی کچن کا زیادہ تر کام وہی کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اسے ملازماؤں کے بجائے خود کو کوکنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ملازمہ کو برتن سمیٹنے کا کہہ کر وہ نگاہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جہاں انہیں زرگام ملک اور شہر ملک کی بارات کے لیے تیاری بھی کرنا تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے روم میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس وقت ملک منزل میں موجود شہرے کے بیڈ روم میں گویا طوفان سا مچا ہوا تھا، کیونکہ ایک سائڈ پہ شہرے کو تیار کرتی بیوٹیشن تھی تو دوسری طرف ملک ہاؤس کی تمام لڑکیاں جو اس وقت اس کی بہنوں کا رول ادا کرتی اس کی طرف سے شادی میں شریک ہو رہی تھی، اور رخصتی کے بعد ان کا ارادہ زرگام کی سائڈ ہونے کا تھا۔ نگاہ، ضلع، آبگینے اور دریا لوگ بھی موجود تھی، جو زرگام کے نام سے اسے چھیڑتی ہوئی اسے گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھی، جبکہ امارا انیلا بھابی کے ساتھ، جبکہ آبگینے، نگاہ اور شادی شدہ ہونے کی بدولت اسے کچھ مشورے بہم پہنچائے اس کے ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب اڑا گئے تھے۔ مشورے یہ سب شہرے کو دیے جا رہے تھے کہ آپ کیوں لال پیلی ہو رہی ہیں۔ شہرے کو چھیڑتے ہوئے آبگینے کی نظر آف وائٹ کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس میرون کلر کی چوڑیاں پہنے سر دوپٹے پر رکھے اپنی ہتھیلیاں مسلتی ہوئی ضلع پہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی، کیونکہ پلے جو پڑا ہے نا وہ تمہارا شوہر سے بھی زیادہ اتھرا ہے۔ نگاہ نے آبگینے کو رگیدا اور پھر گڑبڑا گئی، جبکہ ضلع نے تو شکرانہ انداز میں نگاہ کو دیکھا، جس نے فوراً بات سنبھالی تھی، ورنہ یہاں موجود شرارتی ٹولے نے اسے پریشان کر دینا تھا۔ شہری پہلے جو تھا وہ زرگام چاچو کے زرگام بننے کا ہلکا پھلکا ٹریلر تھا، لیکن اب پوری فلم ہوگی، اس لیے ہم تم سے بعد میں پوچھیں گے۔ صرف زرگام چاچو والا رول ٹھیک تھا، زرگام والا تو انیلا بھابی نے بیوٹیشن کے ساتھ اس کی زرداری ڈارک میرون آنچل سر پر سجاتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔
انیلا چچی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے نروس انداز میں کہتے ہوئے گویا چپ ہو جانے کی التجا کی تھی۔ اب اس گھبراہٹ کا علاج تو زرگامی کرے گا۔ امارا کے برجستہ جواب دینے پر اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر سر پہ پڑے آنچل کو گھونگھٹ کی صورت میں اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ گائز ہمارے دولہے بھیا اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں اینٹی مارنے والی ہیں، اس لیے جلدی سے لان میں کھولنے والی کھڑکی کھولو۔ اچانک زمل دروازے ایک جھٹکا وا کرتی ہوئی اندر آئی اور اس پرجوش انداز میں انہیں اطلاع پہنچاتی وہ جو نیچے لے کر آئی تھی۔ اس کے بولنے کی دیری تھی کہ جلدی سے پچھلے لان کی طرف کھلنے والی کرسی بڑی والی گلاس ونڈو کو پورے کھول کے پہلے شہر دریا آپ گرنے کو تسلی سے بٹھایا اور پھر باقی سب ایک دوسرے پہ جھکتی ہوئی پوری اشتیاق نگاہوں سے باہر دیکھنے لگی، جہاں منزل ملک کے ہی خوبصورت لان میں برات کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس وقت صرف اور صرف برات کا ہی انتظار تھا، حالانکہ آدھے براتی تو پہلے یہاں موجود تھے۔ پھر جا کے پورے گھر فائرز ورکس کی پرزور آوازوں سے گونج اٹھا اور فائر ورکس کے رنگ برنگے دھوئیں کے مرغولوں کے بیچوں بیچ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پہ ملک منزل کے مکین متجسس سے کھلے دروازے کو دیکھنے لگے، جبکہ چہرے کے کمرے کھڑکی سے لگی لڑکیاں یوں دم سادے باہر دیکھ رہی تھی کہ گویا سانس لینے سے منظر بکھر جانے کا حد چاہو۔ دھوئیں کے مرغولے تھوڑے سے چھٹے تو سامنے دکھائی دیتے منظر دیکھ کر سب لڑکیوں کے ہونٹوں ایک ساتھ نکلا تھا۔ کلاسیکل 2 گھوڑوں سے سجی سفید بگی جس کی سجاوٹ سرخ پھولوں سے کی گئی تھی، اس میں سیاہ رنگ کی شیروانی زیب تن کیے، سر پہ سیاہ کلا پہنے وہ شہزادوں کسی آن بان رکھتا ہوا شخص کسی ریاست کے شہزادے کی مانندی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ پرجمان اپنی شہزادی کو اس دنیا سے چرانے آیا تھا، جبکہ اس وقت اس کے دوست آف وائٹ رنگ کے ایک جیسے سوٹ پہنے ان گھوڑوں کی باگیں تھامے شہزادے کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے تھے۔ اس منظر کو تکتی بہت سی آنکھیں محبت اور رشک کی ملی جلی کیفیات سے نم ہوئی تھی، کیونکہ یہ سب بہت سی پتھریلی اور کٹر راہوں کے گزرنے کے بعد دیکھنا نصیب ہوا تھا، اور شاید تبھی بہت سے ہونٹوں سے برآمد ہوا الحمدللہ۔ سبھی نے ایک ساتھ کہا تھا، کیونکہ بہت کچھ مشکل مراحل گزرے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک دفعہ پھر سے شادی کروں۔ اسٹیج پہ موجود صوفے کے پیچھے کھڑے ربحان نے بلا مبالغہ کوئی 5ویں دفعہ یہ فکرہ بولا تو ذوالنورین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اب گرنے کا سگا بھائی یہاں موجود ہے، اس نے بھی مجھے بھی بھائی کہا ہے، اگر تم نے بھی پھر بکواس کی تو بھول جاؤں گا کہ میرا بھی دوست ہے، تو تم مرا دوست ہے۔ اسٹیج پہ موجود دلال جو ربحان کی دہائی سن رہا تھا، اس کی جانب اشارہ کرتے ذوالنورین نے جس انداز میں کہا اس پہ وہ بنا کے رہ گیا تھا، میں پہلے تمہارے اس بھوسے بھرے دماغ کا بھرکس بنا دوں گا، میرا دل آپ گرنے سے ہی شادی کرنے کو چاہ رہا ہے۔ اس نے دانت کھچاتے ہوئے جواب دیا تو ذوالنورین نے اس انداز میں اوہ کہتے ہوئے سر ہلایا جیسے واقعتاً اسے اس بات کی مطلب ابھی سمجھ آیا ہو۔ اتنے لمبے ہنی مون ٹرپ کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر شادی کرنے کی ہڑک جاگ رہی ہے۔ شہرے کے منتظر سرگام کی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ پولیس والے جو ہوئے ان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دلال نے بڑی سنجیدگی سے ٹکرا لگایا تو اس کے اندر باہر چل اٹھا، اور پھر اس کی بات پہ ایک فرمائشی کہہ کر اسٹیج پہ گونجا تھا، اور یہ تھا تیرے لیے، تیرے لیول کا جواب۔ نین نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے بہنوئی پلس سالے کو گھورا جو بے نیازی سے ٹانگیں جلاتا ہوا اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ مجھے ایک بار پھر اپنی ساس سے اختلاف ہو رہا ہے جنہوں نے تم جیسے شخص کو جنم دیا، اور اپنے باپ سے اس سے بھی زیادہ اختلاف ہو رہا ہے جنہوں نے تمہیں ایک پیاری سی لڑکی دی۔ کرتے ہوئے اپنے دل کی بڑھاس نکال رہا تھا جس پر دلال بے نیازی سے کندھے اچکا دیے، تبھی ایک دم سے دلہن کے آنے کا شور مچا تو سب بھی انٹرنس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جہاں سے وہ لڑکیوں کی جھرمٹ میں اسد صاحب اور احسن صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ہوئی ڈارک ریڈ میرونش رنگ کے برائڈل ڈریس میں ملبوس بھاری جویلری، مہندی اور چوڑیوں کے ساتھ اس شہزادی لگ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے ٹرانس کی کیفیت میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسٹیج کے کنارے پر جا پہنچا۔ اسد صاحب اور احسن صاحب کے حال میں موجود چہرے جب اسٹیج کے پاس پہنچی تو سرگام نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اسی دم ارسب نے ایک مائک ربحان کی سمت پھینکا جس نے فوراً کیچ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے نزدیک کیا۔ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہو، تو جو پاس ہو تو پھر کیا جہاں تیرا پیار ہو جائے فنا، تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں۔ احسن صاحب نے اس کا کب کو پتا وہ ہاتھ جب اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھا تو ربحان کی دلکش آواز میں گونجتے ان الفاظ سب نے مسمرائز سا کر دیا تھا، جبکہ اس کی محبت دیکھتی آپ گرنے کا دل چاہا تھا کہ اسے سننے کو بے قرار تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کے اس نے صوفے سے اسے بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ یوں برجمان ہوا کہ اس کا بایاں کندھا اس کے دائیں کندھے پہلو سے ٹکراتا ہوا بدن میں سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ ریلیکس چہرے اسے یوں سمیٹتے ہوئے انداز میں دیکھ کر
बैठे देख कर उसने बेइख्तियार उसका हाथ थामा के तसल्ली दी तो यंग जनरेशन की होर्डिंग पे वो जल्दी से हाथ खींचती हुई अपने दुपट्टे के नीचे छुपा गई थी। इस तरह हल्ले गुल्ले के दौरान ज़ुनूरैन की बेचैन निगाहें अपनी टीचर को ढूंढ रही थी जिसे उसने पिछले कई घंटों से देखा नहीं था। और फिर चंद मिनट के बाद उसने जरगाम की बहन के साथ एक टेबल की तरफ जाती हुई दिखाई दी तो उसने आंखों की जोत चालू उठी थी। वो फौरन से बेचते लंबे डाक बढ़ते हुए स्टेज से उतरा, उसकी जानिब बढ़ा। मैडम हस्बे साबिक उसने वही अंदाजे तहातिब अपनाया तो एक झटके से उसकी जानिब मुड़ी और ऑफ वाइट रंग के शलवार सूट में मलबूस अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ उसके सामने खड़ा था। आपका शौहर भी हूँ और स्टूडेंट भी, लेकिन आप मुझसे यूं नजरें चुरा रही हैं जैसे जानती ना हो। उसके सामने फैल कर खड़ा होता हुआ जानबूझकर गोया हुआ तो जिले ने हैरत से नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा जो आंखों में जिस बात की लपक लिए उसे तक रहा था। बड़े बावसूख जराए से पता चला है कि आप मेरे साथ नाराजगी खत्म हो चुकी है और ये मेरा फिर ये म्यूट गेम क्यों। एक कदम मजीद उसके नज़दीक पहुंचता वो गहरे लहजे में गोया हुआ तो जिले ने किन अखियों से इधर उधर देखा जहां मौजूद ढेरों अपराध से लापरवाह बस उसी पे फोकस किए खड़ा था। वो नाराजगी सिर्फ अम्मा और बाबा के सामने खत्म की है। उसे समझ न आई कि वो क्या तवज्जो तो जी पेश करे। तभी बेरब्त अंदाज में गोया हुई तो उसके होंठों के गोशों में दबी दबी सी मुस्कान मचलने लगी। तो अब क्या ममा और डैड के सामने आपके साथ रोमांस करूं? अब उनकी मुतबस्सम जुबानी बात पे उसका दिमाग भग से उड़ा था। उसने नजरें उठा के हैरत से उसके बेशर्म इंसान को देखा तो उसके सामने उसके देखने पे आंखों को जुम्मश देता हुआ गड़बड़ाने पे मजबूर कर गया। आपको शर्म नहीं आती? टीचर हूँ मैं आपकी। जब कुछ और समझ न आया तो उसने झंझलाए हुए अंदाज में उसे कहा तो उसकी आंखें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव ये चमक रही थी। और ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे अपनी टीचर से रोमांस चाड़ना किस कदर पसंद है। उसकी गर्दन पर गहरी निगाह डालते जुबानी अंदाज में कहता उसके चेहरे को सुरख अंगारे की मानित दहका गया था। उफ तक उसके लफ्ज़ों की बर्जस्तगी से हाय पोती उसे परे हटने को कही वाली थी कि जब निगाह एकदम से उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई थी। ये दिन दिहाड़े इतने लोगों के सामने एक मासूम लड़की को हरासा करने का क्या मतलब हुआ भला? आंखें सकेटते हुए दिखे अंदाज में बोलते कुछ फासले पे खड़े नैन को हंसने पर मजबूर कर गई जो सब बड़ों के फोटोशूट करवाने के बायस स्टेज से नीचे उतर आए थे। पता बहुत साफ है कि ये मासूम लड़की इतनी प्यारी लग रही है कि मेरा दिल इसके लिए मचल सा गया है। निगाह के पीछे छुपने की कोशिश करती जिले को तकता वो उसकी 14 तबक रोशन कर गया था। तभी वो सर पर दौड़ती धड़कन गई फौरन से बेशतर मुड़ी और सीधा कुलसुम मीर के पास जा रुकी थी जो गर्देजी फैमिली की खवातीन के साथ एक टेबल पर मौजूद थी। जबकि उसके जू वहां से भागने पे जहां वो हैरान हुआ था वहां निगाह की हंसी भी निकल गई थी। जहर लग रही हो कसम से, अच्छा हंसा तुम्हें नैन के साथ बांधा था लेकिन तुम कैद वाले काम करने से बाज ना आना। उसे चिढ़ाने की खातिर तेज से बोलता वो कुछ फासले पे मौजूद नैन और रबहान की तरफ चल दिया। ओ भाई ये अपनी आंखों के नैनतारे को संभालो प्लीज, ये मेरी आंखों के दीप बुझाने चली आई थी। उसने निगाह की कलाई पकड़कर नैन के हाथों में थमाई थी तो निगाह उसकी फजूल गोई पे उसे घूर के रह गई थी। और देवर भाभी का यूं हंसी मजाक चलता रहता है, इसीलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी क्योंकि आपस में ये सारे फ्रेंड्स हैं। मेरी नैन को टेढ़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारी तरह से बेशर्म इंसान नहीं है। उसने फौरन जवाबी कार्रवाई की तो रबहान और ज़ुरैन की आंखें बेहक वक्त चमक उठी क्योंकि तुम्हारा नैन बेशर्म इंसान नहीं है इसलिए आज तुम अफगानी के साथ जाओगी। और कुछ देर पहले रबहान से कह रही थी ना कि आज तुम्हारे साथ टाइम। रबहान को इशारा करता हुआ पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ तो नैन ने जकलक उसकी बात काटी थी। हरगिज़ नहीं। उसके यूं अचानक बोल उठने पे जहां उन दोनों के कहके बुलंद हुए थे वहीं वो जुज़बुज़ सी हो गई थी। तभी दूध पिलाई का शोर बुलंद हुआ और एक दफ़ा फिर से जरगाम के बॉडीगार्ड बने उसके दोस्त उसके सर पर जा खड़े हुए थे। ये जितनी लड़कियां एक गिलास दूध देने आ रही हैं इतने लोग पूरा भैंसों का जाड़ा संभाल लेते हैं, इसलिए हमारी तरफ से साफ इनकार है। अरसम ने लड़कियों की पूरी जमात को स्टेज की तरफ आते देखकर बुलंद आवाज़ में कहा तो लड़कों ने फौरन तायद की थी ये आपके लिए भी नहीं है, इसलिए अच्छा है कि आप खुद ही इनकार कर दिया। ये जिनके लिए है वो इस वक्त इनकार की पोजीशन में नहीं है। अफगानी ने पूरी तौर पर अरसम को टक्कर तोड़ जवाब दिया था जो लड़कों ने फौरन रबहान की तरफ देखा था जो दानिशन आगे पीछे देखता उस गुफ्तगू से लापरवाही से जाहिर कर रहा था। हम तुम्हारे जन मरीद होने पे पहले ही शक शुभ नहीं है, ऐसी हरकतें करके उस पे मोहर ना लगा। मेरे भाई जाजिब ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से कहा तो दोनों छिनम गए जबकि बाकी सबकी हंसी बेसाख्ता थी। ऐसे ही चुटकुलों के बीच दूध पिलाई की रस्म के बाद रुख्सती का शोर बुलंद हुआ तो स्टेज पे बैठी शोहरे का दिल गोया मुट्ठी में आन जकड़ा था। क्या ख्याल है
موقع بھی ہے، دستور تو نہیں لیکن دل کے تقاضے بھی ہیں۔ گاڑی کا رخ پیر حویلی کی جانب نہ موڑ لوں؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے طلال نے فرنٹ سیٹ پہ برجمان رائل بلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس نگ سکسی تیار دریا کو دیکھا تو جس کا پیر ہنوز پٹی میں بندھا ہوا تھا، لیکن سب کے پرزور اصرار پہ وہ شادی میں شریک ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت اس کی بات سن کر اس نے جس طرح کرنٹ کھا کے اس کی طرف دیکھا تو طلال کا خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اس کا بازو تھام کے نرمی سے اپنے نزدیک کیا تو وہ مزید سٹپٹا گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مرد کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھے تھے میری جان، اس کی مسکارے سے سجی خوبصورت پلکوں پہ اپنے ہونٹ رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو اس کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ تو گاڑی ڈرائیو کرتے مرد کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے لم سے گھبراتی وہ آنکھیں میچتی آہستہ سے گویا ہوئی تو مدھم سی لائٹ میں دیکھتے اس کے چہرے کے نقوش کو محسوس کرتا جا رہا تھا۔ کیوں اس کی لرزتی پلکوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے یک لفظی سوال کیا تھا، کیونکہ مجھے صحیح والی شادی کرنی ہے۔ نکاح بھی اتنی ایمرجنسی میں ہوا تھا کہ آپ زرغام لالا کی طرح لینے آئیں گے تو پیر حویلی جاؤں گی نا؟ آنکھیں یوں ہی موندے وہ بڑے بے ساختہ انداز میں اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس انداز میں بلاؤ گی تو سر کے بل دوڑتا چلا آؤں گا۔ اس کی ناک کی نوک کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا وہ جانثار انداز میں گویا ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو برفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے نہیں آنا، گاڑی پہ یا بگی پہ آنا تو لال۔ اس کے لہجے سے بے ساختی چھپا شاکی پن سے اس کی متضاد آنکھوں کا انداز اس کا 100 بار اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ تم بہت خاص ہو دوریا میری جان، ہمیشہ ایسی رہنا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی سے چوتے ہوئے اس نے پوری شدت سے اسے سینے سے لگایا تو دوریا کو لہجہ بار کے لیے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکراتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھتی اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کے اشارہ کرنے لگی تھی تو اس نے سر ہولے سے ہم کرتے ہوئے سٹیئرنگ تھاما، جبکہ اب وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے اسے اپنی بے تحاشا باتیں سنانے لگی تھی جسے پوری توجہ سے سنتا زندگی بھر سے بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے چولی جس پہ گولڈن موتیوں کا خوبصورت کام ہوا تھا، زیب تن کیے وہ کھلے بالوں میں کندھوں پہ بکھرے ہوئے چہرے پہ ڈھیروں گھبراہٹ اور الجھن لگے نگاہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس نے کچھ دیر پہلے ہی اس کے ہاتھوں پہ بڑی سمپل مہندی سی لگا دی جس سے وہ 5 منٹ قبل ہی دھو گئی تھی۔ اب گورے ہاتھوں پہ مہندی کا نکھرا رنگ عجب بہار دکھلا رہا تھا۔ اتنی نروس کیوں ہو؟ اس کے چہرے کو تکتی ہوئی نگاہ نے ہلکی سی حیرانگی کے ساتھ استفسار کیا تو وہ فقط سر نفی میں ہلا کے رہ گئی تھی۔ اب کہ وہ اسے کیا بتاتی کہ جو شخص اسٹوڈنٹ ہوتے ہوتے مزدوری کا ناٹک کرتے ہوئے اپنی بے باکی حرکتوں سے اس کی سانسوں کو درہم بھرہم کر دیتا تھا، آج وہ نہ جانے بے باکی اور بے شرمی کے کون سے عظیم مظاہرے قائم کرتا۔ نگاہ اس کی بند آنکھوں پہ رنگ سے جا رہی تھی اور جس کی آنکھوں میں چند مہینوں قبل کا منظر بڑی جاذبیت کے ساتھ جگا تھا۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس ادھر ادھر چکر کاٹتی اس کی کا انتظار کر رہی تھی جس کی ویل چیئر ریپیئرنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اور آج مکمل طور پر اس پہ منحصر تھا، چونکہ ویل چیئر کو ریپیئرنگ کے لیے اس کا میل اسسٹنٹ لے کے گیا تھا اور اس لیے آج وہی اسے واش روم تک لے کے آئی تھی۔ میم دروازے کے پار اس کی آواز آئی تو اس نے بند دروازے کو بے بسی سے دیکھا اور پھر اپنی ہمت مجتمع کرتی واش روم میں گئی اور بنا اس کی جانب دیکھے اسے سہارا دینے لگی۔ آپ کون سا پرفیوم یوز کرتی ہیں؟ لمبے تڑنگے ایک مضبوط توانا مرد کو مکمل سہارا دیتی وہ مشکل گھسیٹتے ہوئے واش روم سے باہر لا رہی تھی۔ جب اس کی گردن میں سانس بھرتا ہوا وہ سنجیدگی سے کھویا ہوا تو اس کا چہرہ شرم اور غصے سے تپ اٹھا تھا۔ اس نے فضول سوال کا مقصد تنکتے ہوئے لہجے میں استفسار کرتے ہوئے وہ ہولے ہولے سے قدم اٹھاتی جیسے گرنے والی ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کی خوشبو مجھے ہیپٹنائز کر رہی ہے۔ اس کے سادگی سے جواب دینے پر اسے اپنے کانوں سے دھواں سا نکلتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ چہرے پہ اس پل گویا لہو چھلکانے لگا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کے کندھے پر پرے سے گزارے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد لپیٹے ہاتھوں کو تھامے وہ اس کے وجود کی خوشبو خود میں انہیل کرتا ہوا اس کی سانسوں کو ارتعاش کش کر رہا تھا۔ زنورین پلیز۔ یوں ہی گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لو کو ہولے سے چھوا تو اس نے بے اختیار لڑکھڑائی، مگر شکر تھا کہ وہ بیڈ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اس نے اس کا رخ بدلتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھتے ہوئے ہولے ہولے اسے نیچے بیڈ پہ لٹکانے کی کوشش کرنے لگی اور دوسری جانب اس کے نازک وجود کے گرد اپنے بازو خمائل کیے اور اس کے کندھے پہ سر جھکائے اور اس کی کوشش سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو اس بلا کی قربت سے سرخ پڑتی اپنی لرزتی پلکوں کو جھکائے اپنے کپکپاتے ہونٹ سختی سے پیچھے بمشکل اسے سہارا دیتی اس کے بے حد نزدیک تھی۔ اسے تکیے پہ لٹانے کے چکر میں وہ پوری طرح سے اس پہ جھکی تھی۔ جب اس کی کمر
کہ گر جمے ذوالنورین کے ہاتھ نے اس کی کمر پہ اچانک دباؤ ڈالا تو ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنے دی۔ ایک لاچار بندے پہ اتنا ظلم ڈھانا وہ جرم ہے میم۔ اس دوری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے گردن پہ لپٹی چین کو انگلی سے اشارہ چھوا تو اس کے موتی کو اپنا نشانہ بنانے ہی والا تھا جب اس اچانک افتاد پہ اس شخص سے پڑی ضلع کو جیسے ہوش آیا اور اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اس کی بیٹ سے سجے رخسار پہ جا پڑا۔ تمہیں سہارا دینے کے چکر میں تمہاری دیکھ بھال میں میری جان ہلکان ہوئے جا رہی ہے اور تمہیں ان فضولیات کی پڑی ہے۔ بجلی کسی تیزی سے اس کے اوپر اٹھتی ہوئی وہ گہرے سانس لیتی ہوئی کپکپاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو اس شاندار عزت افزائی پہ اپنے رخسار کو ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتا ہوا وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا جو شرم اور غصے سے لال ہوئی پڑی تھی۔ معذور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میرے اندر کے تمام جذبات بھی معذور ہو چکے ہیں؟ اس کے سرد لہجے میں کیے گئے سوال پہ وہ پل بھر کے لیے چکرا سی گئی۔ ایک دفعہ آنکھیں کھول کے خود کو دیکھو، نگاہ کی پرجوش سی آواز پہ وہ جیسے ماضی کے جھروکے سے نکلتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے فوراً پلکیں وا کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس روپ میں وہ تھی یا اس کا کوئی بہروپ۔ اس نے ہمیشہ بڑی سادہ سی زندگی گزاری تھی اور ہمیشہ سادگی پسند رہی تھی، مگر اس وقت بھاری دیدہ زیب برائڈل ڈریس دیب تمت کیے میچنگ جویلری پہنے وہ لمبے گھنیرے بالوں کو سائڈ سے مانگ نکال کے کھلا چوڑے سے اس کے جھومر سجائے اور زرداری آنچل سر کو اور کندھے پہ اٹکائے سچ میں کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ یہ آئینہ تمہیں شاندار اصل حقیقت نہ بتا پا رہا ہو۔ ذوالنورین کے آنے کا انتظار کرو۔ اسے خود کو یکٹک گھورتا پا کر شرارت سے نگاہ گڑبڑائی ہوئی تھی۔ اوکے گڈ لک، اب میں چلتی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ دل میں جو بھی بات ہو، کوئی بھی خلش ہے، اسے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے سے پہلے ختم کر لینا تاکہ آنے والا کل خوشگوار ہو سکے۔ محبت سے اس کے رخسار کو چھوتی ہوئی وہ چل پڑی تھی اور چلتی ہوئی سٹول سے کھڑی ہوتی ہوئی اپنی کلائی میں موجود چوڑیوں کو گھماتی ہوئی ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ ملک ہاؤس میں اس کا استقبال نہایت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا، جس کے بعد آقا جان نے اس کو تحفے میں دیے، جبکہ سمرین بیگم نے اپنے خاندانی زیورات میں کنگن اس کی کلائیوں کی زینت بنائے تھے۔ چونکہ ایک ہی گھر والا سسٹم تھا، اس لیے سارا ہلا گلا اور رسم ملک منزل میں پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس لیے اس کی تھکن کا خیال کرتی سمرین بیگم نے اسے امارا بھابی اور ماوی چاچی کے ساتھ درگام کے کمرے میں بھجوا دیا تھا، جہاں اسے اچھا خاصا ریلیکس کرنے کے بعد جب کمرے سے چلے گی تو وہ گہری سانس بھرتی ہوئی کمرے میں نظریں دوڑانے لگی، جہاں فریش سرخ گلابوں سے بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ چونکہ سرخ گلاب اس کے پسندیدہ تھے، اس لیے اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ وہ اس کمرے میں لاتعداد مرتبہ آ چکی تھی۔ پہلے رشتے کی نوعیت مختلف تھی تو کمرے میں آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا، مگر جب زرگام کے جذبات بدلے، اس نے حالات کے پیش نظر اس سے دامن بچانا شروع کیا تو اس معمول میں تغیر آنے لگا، اور پھر وقت نے ایک پلٹا کھایا اور کمرے کے مکین سے اس کا رشتہ تبدیل ہوا تو اس نے اس کی منقوہہ کی حیثیت سے بھی بہت بار اس کمرے کی دہلیز کو پار کیا تھا۔ آج وہ اس کی اولین چاہت کے طور پر اس کی زندگی میں ہزاروں لوگوں کے سامنے شامل ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے کمرے کی دہلیز پار کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی کیفیات مختلف ہوا کرتی تھی، مگر آج جو کیفیات تھیں وہ ناقابل بیان تھی اور شاندار۔ شاید انہی کیفیات سے خائف ہوتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی کلوزٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھاری بھرکم لہنگے کو بمشکل سنبھالے وہ کھنکتے زیورات کے ساتھ اس کی کلوزٹ کو کھولے کھڑی تھی۔ وہ بڑی حیرانگی سے اس سرخ اسکارف اور ان کیچرز، اپنی تصاویر اور اپنے زر کو دیے گئے تحائف کو دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ نگاہ کی اور وہ والی تصاویر بھی موجود تھیں۔ وہ نہ جانے کب تک ان چیزوں میں کھوئی رہتی، جب اچانک اس نے خود کو خوشبوؤں بھرے مضبوط حصار میں محسوس کیا تو ہاتھ میں پکڑی اشیاء چھوٹ کے نیچے جا گری تھی۔ السلام علیکم۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے وہ تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکائے بھاری آواز میں گویا ہوا تو ایک پل کے لیے اس کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ بمشکل سلام کا جواب دیتی وہ اپنے پیٹ پہ بندھے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جس کا لمس اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری محبت کی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بجائے میری آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے وہ گمبھیر آواز میں بولا تو اس کی سانسوں کی پرتپش لپک، اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اوکے اوکے اوکے، لیکن پہلے دور ہونا، اس نے خائف سے انداز میں کہا تو اس نے گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔
آج دوریاں بڑھانے کی بات نہ کیجیے گا، بڑی صحبتوں کے بعد یہ وصل کی گھڑیاں نصیب آئی ہیں۔ اس کی حرکت کرتے لب اس کی گردن سے مس ہوتے اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس کی گستاخیوں سے گھبراتے ہوئے بے ساختہ اس کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ اوہ میں ذرا اپنے قدم مضبوط کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے اپنے پہ بہکنے کا خدشہ ہے، معنی ہے اس لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو مٹھیاں زور سے پیچھے وہ اپنی پلکیں سختی سے موندے اس کے سامنے دلہاپے کا مکمل روپ کھڑی اسے سحر زدہ سا کر گئی تھی۔ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے۔